إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن. یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں. حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے وہ اس کے روزے رکھے. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. اگر اس مہینے کے اندر وہ بیمار ہے یا سفر پہ ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو دوسرے دنوں میں، باقی 11 مہینوں میں وہ اس گنتی کو پورا کر لے. جتنے روزے رہ جائیں وہ باقی دنوں میں پورا کر لے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر.
اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تمہیں کسی تکلیف تنگی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اس گنتی کو پورا کر لو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر جو اللہ تبارک و تعالی نے تم کو ہدایت دی ہے تاکہ تم شکر کرو۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے لوگو قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ کل قیامت والے دن قرآن پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ دوسری حدیث سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن شافع مشفع، قرآن سفارشی ہوگا، قرآن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ وما حل مصدق، اور قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کرے گا، جس نے اس کو اپنا امام پیشوا بنایا تو یہ قرآن اس کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ ومن جعل خلف ظہرہ، جس نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، اپنی پیٹھ پیچھے کر دیا، ساقہ الی النار، تو یہ قرآن اس کو جہنم کی آگ کی طرف ہانک کر لے جائے گا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، پاکیزہ کلمات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی مقدس بابرکت ذات کے لیے ہے۔ اس مال کے دو جہاں کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الاتقیاء خیر الورا احمد مجتبیٰ آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہادی کائنات بنا کر اور انسانیت کا محسن بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سامعین محترم، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر ایک مرتبہ پھر یہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں۔ یقینی طور پر یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں کا، بخششوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو اس کے متلاشی ہیں، جو اللہ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نہ زبردستی کسی کو ہدایت دیتا ہے، نہ زبردستی کسی کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا اور اچھائی کا راستہ بھی بیان فرما دیا، برائی کا راستہ بھی بیان فرما دیا۔ اور انسان کو اللہ رب العالمین نے عقل، شعور اور اس کے ساتھ اختیار دیا ہے کہ اے انسان اب تیری مرضی ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تو اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے یہ ہدایت والے راستے کا انتخاب کر لے۔ تیری مرضی ہے کہ تو اپنے اختیار سے اس برائی والے راستے کو اپنے لیے چن لے، منتخب کر لے، یہ تجھے اختیار ہے۔ اور اسی اختیار کی بنا پر ہی انسان سے سوال و جواب ہوگا، باز پرس ہوگی کہ تو نے یہ کیا، یہ نہیں کیا۔ اب اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بھی انعامات ہیں، نعمتیں ہیں، یہ اس شخص کو حاصل ہوتی ہیں جو ان کے حصول کے لیے تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس سال جن حالات میں ہمارے پاس آیا ہے، ہمیں زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے مضبوط کر لیں۔
کیونکہ الحاد کا دورہ ہے، بے دینی کا، دین سے دوری، دین سے بیزاری، دین سے روکنے، دین کے بارے میں اعتراضات، قدغن، ان چیزوں کی بھرمار ہے۔ تو ایسے حالات میں ہمارا جتنا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو اتنا ہی زیادہ حوصلہ دے گا، ان حالات کا سامنا کرنے کی ہمت دے گا، قوت دے گا، طاقت دے گا۔ اور پھر یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظیم کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اور جس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو نازل فرمایا وہ رات ساری راتوں سے افضل رات ہے، لیلۃ القدر کی رات، کہ جس کو خیر من الف شہر کہا گیا ہے۔ 83 سال کی عبادت سے زیادہ افضل اس ایک رات کی عبادت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن کریم نازل فرمایا ہے۔ قرآن یہ اللہ تبارک و تعالی کی کلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام کر کے جبرائیل علیہ السلام کو سنایا، اور جبرائیل علیہ السلام نے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر قرآن سنایا، اور آپ نے جبرائیل سے سن کر اس کو یاد کیا۔ قرآن کی عظمت، قرآن کی فضیلت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے، اسے چاہیے کہ قرآن پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے۔ اور قرآن جس کے نزول کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اس سے ہدایت کون لوگ پائیں گے؟ جو اس کو پڑھیں گے، اس کو سیکھیں گے، اس کے احکامات پر عمل کریں گے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ رمضان المبارک کی اس مناسبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ علیہ السلام رمضان المبارک میں قرآن کریم کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، کس طرح تلاوت کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام بہت سخی تھے۔ آپ کی سخاوت کا اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی آتا تھا وہ آپ شام ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں لوٹا دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ احد پہاڑ میرے لیے سونے کا بنا دیا جائے، احد پہاڑ میرے لیے سونے کا بنا دیا جائے اور میں اس کو تقسیم کروں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، تو شام ہونے سے پہلے میں سارا اللہ کے راستے میں تقسیم کر دوں، سوائے ان درہموں کے کہ جو قرض کی ادائیگی کے لیے میں رکھوں، ان کو چھوڑ کر باقی سارا اللہ کے راستے میں قربان کر دوں، اللہ کے راستے میں تقسیم کر دوں۔ اتنے زیادہ آپ سخی تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ لیکن عام دنوں میں تو آپ کی سخاوت ہی تھی، رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت کا کیا کہنا، آپ اتنے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے جیسے کہ تیز چلنے والی آندھی ہے، تیز ہوا چلتی ہے، سب کچھ اڑا کے لے جاتی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اتنا زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، جو کچھ آتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اور آپ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام ہر روز آپ کے ساتھ آ کر ملاقات کرتے تھے رمضان میں۔ آپ علیہ السلام پر جتنا قرآن کریم نازل ہوا ہوتا تھا وہ آپ جبرائیل کو سناتے تھے، جبرائیل آپ کو سناتے تھے۔ یہ تھا آپ کا رمضان میں معمول، قرآن کریم کا دورہ کرنا، جبرائیل کو قرآن سنانا، جبرائیل سے قرآن سننا، یہاں تک کہ آخری سال جب آپ دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، اس سال آپ نے
پورا قرآن کریم 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو سنایا اور 2 مرتبہ جبرائیل سے سنا۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ کم از کم قرآن کریم کو رمضان المبارک میں 1 مرتبہ لازمی پڑھے۔ اس مہینے کی مناسبت سے، رمضان کی مناسبت سے، قرآن کے نزول کی مناسبت سے ہر مسلمان اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ قرآن کریم کو رمضان المبارک میں 1 مرتبہ لازمی طور پر پڑھے۔ اب اگر کوئی شخص پڑھ نہیں سکتا، یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم دنیا کی کتنی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، دنیا کی تعلیمات حاصل کر لیتے ہیں، اس کے لیے بڑی محنت کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم اگر بچپن میں نہیں بھی پڑھ سکے کسی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، لاشعوری کی وجہ سے، تو کوئی ممانعت نہیں ہے کہ بڑا ہو کر قرآن پڑھنا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑی عمر میں مسلمان ہوئے تھے اور بڑی عمر میں انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، یاد کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو عمومی طور پر کہا جاتا ہے نا کہ حفظ کے لیے جو ہے وہ بچپن کی عمر ہے، بڑے ہو کر حفظ کرنا مشکل ہوتا۔ صحابہ کرام تو مسلمان ہی بڑے عمر میں ہو کر ہوئے تھے۔ کتنے صحابہ ایسے تھے کہ جو بڑی عمر میں جا کر مسلمان ہوئے لیکن انہوں نے قرآن کریم یاد کیا۔ تو قرآن کریم پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اگر بچپن میں نہیں بھی پڑھ سکے تو اب پڑھنا چاہیے، اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ اگر پھر بھی نہیں پڑھ سکے، نہیں پڑھا جاتا تو قرآن کریم کو سننا چاہیے، سننے کا بھی اجر و ثواب ہے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے قرآن کریم کو سنا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن سناؤ۔ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں قرآن دوسروں سے سنوں۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، کل کائنات کے سردار، وہ اپنے صحابہ سے قرآن سنتے ہیں، کیوں نہ سنیں؟ اللہ رب العالمین اپنے نبی سے قرآن سنتا ہے۔ فرمایا ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغنى بالقرآن۔ اللہ رب العالمین کسی بات کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا جتنی توجہ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کو سنتا ہے۔ جب قرآن آپ خوب غنا کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی خود اپنے نبی کی زبان مبارک سے اس کلام کو، اللہ کی کلام کو، قرآن کو جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ جب بندے کا تعلق ہو تو محروم نہیں ہے کسی طرح سے بھی۔ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سنیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سکھائیں، قرآن پر عمل کریں، پھر دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مشکلات کیسے دور فرماتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے یہ قرآن قیامت والے دن بھی اس کے کام آئے گا، دنیا میں بھی اس کے کام آئے گا، قبر میں بھی اس کے کام آئے گا۔ فرمایا قبر میں جب فرشتہ آئے گا اس کے سر کی طرف سے اس کو سزا دینے کے لیے، قبر میں عذاب دینے کے لیے، انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کی وجہ سے فرشتہ اس کو سزا دینے کے لیے، عذاب دینے کے لیے آتا ہے، لیکن یہ قرآن پڑھا کرتا تھا تو اب قبر کے اندر قرآن یہ سر کی طرف آ کر کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں یہ بندہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، اس کو عذاب نہیں دینا۔ فرشتہ سامنے سے آئے گا، سامنے سے صدقہ آ جائے گا کہ نہیں یہ بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرتا تھا۔
صدقہ اس کو سامنے سے عذاب کو ٹالے گا، فرشتے کو منع کرے گا کہ نہیں میں اس کو عذاب نہیں دینے دوں گا، اس لیے کہ یہ مجھے اللہ کے راستے میں کثرت کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اور اسی طرح جب پاؤں کی طرف سے اس کو فرشتہ عذاب دینے کے لیے آئے گا، اس کا مسجد کی طرف چل کے آنا، یہ عمل آ کر کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں یہ بندہ مسجد کی طرف چل کر جاتا تھا، اس کے یہ پاؤں جس کی طرف سے تو اس کو عذاب دینا چاہتا ہے، یہ پاؤں مسجد کی طرف چل کے جاتے تھے، میں اس کو عذاب نہیں دینے دوں گا۔ یہ قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں بھی بندے کے کام آتا ہے، کل قیامت والے دن یہ بندے کی سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن اپنی تلاوت کرنے والوں کے ساتھ جھگڑا کرے گا، اللہ رب العالمین سے جھگڑا کرے گا قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے حق میں کہ اللہ انہوں نے میری تلاوت کی ہے، مجھے پس پشت نہیں ڈالا، یہ مجھ پر عمل کرتے تھے، میرے حلال و حرام کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے، یہاں تک قرآن کی مصروفیت کی وجہ سے اس کو دعا کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا، جو بندہ دعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، جو کچھ مانگا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے، یہ بندہ قرآن پڑھنے والا، قرآن میں مصروف رہنے والا، قرآن کو سیکھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کرنے والے کی نسبت اس کو بن مانگے اس سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو آج جیسے حالات میں ہم گزر رہے ہیں، ہمیں اپنی ان مشکلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو ذریعہ بنانا چاہیے۔ یہ روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، یہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا قرار دیا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دل کے اندر یقین ہو اس بات کا، یقین ہی سب سے مضبوط قوت ہے۔ جب ہمارا قرآن پہ یقین ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین ہوگا، تو یقین جانے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو حوصلہ ہمت دے گا۔ اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے، دین کے ساتھ تعلق ہے، قرآن کی بات سنتے ہیں، نبی کی بات سنتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں، ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ ورنہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ ایک فضا ایسی قائم کی جا رہی ہے، ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ دین کچھ نہیں ہے، مادیت ہی سارا کچھ ہے، دنیا کے وسائل، دنیا کے پیسہ، دنیا کی دولت، یہی سب کچھ ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ سوچی سمجھی سازش کے تحت میڈیا جو ہے اس کا یہ سب سے اہم کردار ہے، یہ لوگوں کی ذہن سازی کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جو بھی وہاں پر بیٹھے تجزیہ نگار ادھر ادھر کی ہانکتے ہیں، دین کی بات نہیں، دنیاوی وسائل، دنیاوی مسائل، دنیاوی ایک لوگوں کو ذہن دیا جا رہا ہے، ان کا ذہن واش کیا جا رہا ہے کہ نہیں بس دنیا دنیا ہے، جتنے بھی وسائل ہیں، جو کچھ بھی ہے دنیا کے وسائل پر ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے دنیا کے لیے کرنا ہے۔ اور جو لوگ اس سے متاثر ہو کر دنیا کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں، ایسے حالات میں بڑی بری حالت ہے ان کی۔ کیوں؟ خوف، ایک مایوسی، دل کے اندر ڈر بیٹھ گیا ہے کیا بنے گا، یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو پتہ نہیں انسان ایک دوسرے کو کھا جائیں گے، بھوک ہے، فاقہ ہوگا، ہمارے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، ہماری دنیا کا کیا بنے گا، یہ ایک خوف، ایک ذہن بنایا جا رہا ہے لوگوں کا۔ اور جو لوگ دین سے دور ہیں
وہ اسی کا شکار ہو کر کسی کا ہارٹ فیل ہو رہا ہے، کسی کی شوگر لو ہو رہی ہے، کوئی کسی مسئلے کا شکار، کوئی کسی بیماری کا شکار ہو رہا ہے، اس وائرس سے زیادہ دوسری بیماریاں حملہ آور ہو رہی ہیں۔ اور جو بندہ دین کے ساتھ منسلک ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، سنتا ہے، اس کے ترجمے پر غور کرتا ہے، تو اس کو دل کو حوصلہ ملتا ہے، ہمت ملتی ہے کہ یہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ وہ اللہ دینے پر بھی قادر ہے، وہ لینے پر بھی قادر ہے۔ ساری زندگی 40-50 سال خوب کمایا ہے، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اگر یہ وقتی طور پر حالات ایسے آئے ہیں تو قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ایسے حالات کا ہم نے سامنا کیسے کرنا ہے، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اپنے مزاج کو بدل کر، اپنے لائف سٹائل کو بدل کر۔ ایسے حالات میں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگیوں پر غور کریں، ان کا مطالعہ کریں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، یہ شیطانی چرخہ جو ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے موبائل، اس نے ہمیں کسی کام کا نہیں چھوڑا، اس نے ہمیں ذہنی مریض بنا کر چھوڑ دیا۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایسے حالات میں بھی، اور خاص طور پر یہ کراچی والوں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ اللہ ان کو صدقے کی توفیق دیتا ہے۔ حالات ہوئے ہیں، لوگ راشن دے رہے ہیں، پڑوسیوں کا خیال کر رہے ہیں، جس طرح بھی ہو رہا ہے، زکوٰۃ صدقات اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں بھی الحمدللہ لوگ بھوکے نہیں سو رہے۔ ٹھیک ہے، کرائسس ہیں، نقصانات ہیں، کاروبار بیٹھ گئے ہیں، لیکن جو چیز ہمارے اختیار میں ہے، بس میں، ہم تو وہ کر سکتے ہیں۔ جو چیز ہمارے اختیار بس میں نہیں ہے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو ایسے حالات میں ہمیں اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط بنانا ہے۔ جب ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہوگا، اعتماد ہوگا، توکل ہوگا، اللہ سے دعا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، انشاءاللہ کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ہمیں ان مشکل حالات سے ضرور نکال لے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دن کئی دن آپ کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا۔ صحابہ کرام جو ہے ایک دن میں صرف ایک کھجور کھا کے گزارا کیا کرتے تھے۔ ایسے حالات تھے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود کپڑے ایسے پہنتے تھے جس پر پیمد لگے ہوئے ہوتے تھے۔ میرے بھائیوں، دنیاوی اعتبار سے ان کی یہ حالت تھی، لیکن دینی اعتبار سے وہ لوگ کتنے مضبوط تھے کہ ان کا نام سن کر کافر ڈرتے تھے۔ آج وجہ کیا ہے؟ ہمیں دنیاوی سہولتیں الحمدللہ موجود ہیں، لیکن دینی حالت ہماری اتنی زیادہ پتلی ہے، دین کے بارے میں ہم اتنے زیادہ کمزور ہو گئے ہیں کہ کافر وہ ہمیں نیست و نابود کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں۔ جب تک ہم اپنے دین کی طرف نہیں لوٹیں گے، اللہ کی طرف نہیں لوٹیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر شرمندہ نادم ہو کر توبہ معافی نہیں کریں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے نہیں، اپنا طرز عمل بدلیں گے نہیں، اس وقت تک ہمارے حالات درست نہیں ہوں گے۔ اب ایسے حالات ہونے کے باوجود بھی ہم وہی دنیا کی مصروفیات، دنیا کے شغل، میلے، تفریح، کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں بازار میں، باہر نکل کر دیکھیں، لوگ اس طرف دین کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ تو یہ پیغام ہے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جھٹکا دیا ہے، سمجھایا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اور اب ہم اللہ کی طرف لوٹیں گے تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی، اللہ کا کرم ہوگا، اللہ فضل کرے گا۔ اللہ اپنے بندوں پر کتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی رحمت کے طلبگار بن جائیں، جس طرح وہ چاہتا ہے ہم اس طرح ہو جائیں۔ پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ہم پہ اپنا فضل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہماری مشکلات آسان فرمائے۔ اس رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔